جنڈر بیسڈ وائلنس چونکہ کووڈ کے دوران بڑھ چکا تھا، بہت زیادہ ہو گیا. اس میں چونکہ لاک ڈاؤن تھا، کلوزلی سب لوگ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی گھر میں، اسکول بھی تھا، مسجد بھی تھا، دفتر بھی تھا، اور پھر ریسٹورینٹ بھی بننا ہوا تھا، جس کی وجہ سے خواتین کے اوپر اس کے بہت زیادہ اثرات آ گئے اور خواتین پہ ورک لوڈ بڑھ گیا، تشدد بڑھ گئے. ریسرچ کے مطابق کہ بیفور کووڈ اینڈ ڈیورنگ کووڈ جو ہے نا، اور اینڈ آفٹر کووڈ، 3 سیناریوز کو میں دیکھوں گی. بیفور کووڈ تشدد تھا، لیکن اس کا ریٹ بڑھ گیا. یہ جو وجوہات میں نے بتایا کہ ورک لوڈ خواتین کا بڑھ گیا، اکنامک کرائسس ہو گئے، جو کچھ لوگوں کی جابز متاثر ہو گئے، کچھ لوگوں کو جو ہے ٹریول کرنا پڑا، اپنی جابز جب متاثر ہوئی. اس کے بعد خواتین پہ جب ورک لوڈ بڑھ گیا تو وہ ہمارا جو کلچر اور ویلیو سسٹمز ہے اس میں ہم خاتون پہ ورک لوڈ ہوتا ہے. رول جو ہمارے ہیں رولز، اس میں ہم جو ریپروڈکٹیو رول ہے اس میں کیئر سے لے کے جو ہے نا کوکنگ سے لے کے واشنگ سے لے کے تمام چیزیں خواتین کرتی ہیں، اس کو تمام چیزیں مینج کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کووڈ میں اس کو اسکول بھی، بچوں کی پڑھائی بھی مینج کرنی پڑی، جو آفس جانے والے ہیں ان کے ٹائمنگ کو بھی دیکھنا پڑا. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ وائلنس ریٹ خواتین کے ساتھ، جنڈر بیسڈ اور بچوں کے ساتھ یہ بڑھ گیا. اب چونکہ کووڈ کی شرح میں کافی کمی ہوئی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، ماؤں کو ایڈوائز دوں گی کہ ان کا بڑا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ابھی اس میں جہاں پہ سکولز میں ایگزامز ہو رہے ہیں تو ان کو وہ موٹیویٹ کریں، انکریج کریں، تاکہ وہ زیادہ تر سٹریس نہ لے لیں اور کول اینڈ کاملی اپنے جو ہے نا پیپرز دے دیں اور اپنے پڑھائی میں انوالو ہوں اور اپنے اس معمولاتی زندگی میں آگے آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وائلنس کو کم کرنے کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے قوانین ہیں، ایک تو جو ہیرسمنٹ اینٹی ہیرسمنٹ ایکٹ ہے 2010 کا، وہ 2013 میں جی بی لیول پہ قانون سازی ہوئی اور اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا گیا جی بی کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر. اور اس میں یہ ہوا کہ جب امپلیمنٹ کیا تو اس کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو بھی جو ہے امپلیمنٹ کیا گیا، لیکن کچھ آفیسز ابھی تک اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بینگ اے ممبر آف دا نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن فرام جی بی، میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا جہاں بھی آفیسز ہیں، میں خود بھی جو ہے کچھ مٹیریل میرے پاس ہیں، اس کو جو ہے جو ہیرسمنٹ ہے اس ایکٹ کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، جس پہ گلگت بلتستان کے اس میں قانون سازی ہو چکی ہے اور اس کو ایک لا کی شکل 2013 میں دیا گیا ہے اور اپلیکیبل ہے. اس کے علاوہ جو بھی قوانین نیشنل لیول سے، میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو ایون نیشنل کمیشن کے صرف ایک ممبرشپ ہے لیکن کوئی آفس اسپیس نہیں ہے، بجٹ اس طرح سے نہیں ہے، تو نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جی بی جو ہے وہ جی بی ایل اے کے تھرو جو ہے اپروو ہوگا. اس کی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اور جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہیں ان کا بھی کوئی یہاں پہ آفس اسپیس نہیں ہے. اگر یہ ادارے ان کا اجرا ہوگا گلگت بلتستان میں تو پھر ہم قوانین کے اوپر ایک تو جی بی ایل اے کے تھرو قانون سازی کر سکیں گے اور یہ جو ادارے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو لہٰذا ہم نے اس سوسائٹی کو ایک پرو ویمن، پرو جنڈر اور ایک اچھا سوسائٹی بنانے کے لیے ہم نے جو ہے وائلنس کو ختم کرنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے، خوشحالی لانا ہے، تو ہمیں لیگلی جو ہے ان پہ کام کرنا ہوگا اور محنت کرنی ہوگی تاکہ ہم ایک جسٹ سوسائٹی جو ہے نا اس کو وہ کر سکیں. ایشوز ہمارے ہیں، ایشوز ہمارے رہیں گے، اس میں خواتین کے الگ ایشو ہے، یوتھ کے الگ ایشوز ہیں اور بچوں کے الگ ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم لوگ ان ایشوز کو اچھی طریقے سے اپنے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے لیگل فورمز کے تھرو ہم ان کو جو ہے نا ہم ریزالو کر سکے. پالیسی لیول پہ بہت زیادہ اویئرنیس خواتین میں نہیں ہے. کتنے ڈیولپمنٹ پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں
ان کا کیا کام ہے اس سے ریلیٹڈ خواتین کو پتہ نہیں ہے. ریسنٹلی میں کام کر رہی ہوں اکنامک ٹرانسفارمیشن انیشیٹو گلگت بلتستان میں ایز مینیجر جنڈر اینڈ پاورٹی. تو میں چاہوں گی کہ ہم خواتین کے لیے ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے ہم لوگ کام کریں, تو زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں اور اس میں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرے, کام کرے. اور ہمارے اپنے ریجنل آفیسز ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں, ہم جو ہے ایگریکلچر ویلیو چینز پہ کام کر رہے ہیں. اس سے اکنامک ویل بینگ کے لیے جو ہے اپنے لائیولیہڈس کو امپروو کرنے کے لیے خواتین, یوتھ, نیوٹریشن, ان تمام پہ ہمارا فوکس ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا پورا جو جی بی کے لوگ ہیں, جو 10 ڈسٹرکٹس میں عوام ہے, وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. تھینک یو سو مچ.